بس اگر کبھی اس تعلق میں کمی آتی ہے جو خدا اور بندے کا ہے تو بندے کی کوتاہی کی وجہ سے کمی آتی ہے، اس ناخلف بچے کی وجہ سے آتی ہے جو اپنے ماں باپ کو ان کا مقام نہیں دیتا، ورنہ ماں تو اپنے بچے کی ہر پکار پر بے چین ہو کر اس کی طرف دوڑتی ہے۔ بس یہ انسان کا کام ہے کہ ناخلف بچے کی طرح نہ بنے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور اور ناتواں سمجھے اور کبھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی مدد سے مستغنی نہ سمجھے۔ اصل غنی تو خدا تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کی پکار کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں۔ بس یہ ماحول جو ہمیں ملا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 3 دن گزاریں گے، اس میں ہر مرد، عورت، جوان اور بوڑھا اپنے جائزے لیتے ہوئے خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایک کوشش کے ساتھ اپنے راستوں پر چلتے رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ جب تمام دعائیں ایک مقصد کے لیے یکجا ہو کر آسمان پر پہنچتی ہیں تو اور مقصد ہی وہ جس کے حصول کے لیے خود خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے، تو پھر یقیناً وہ دعائیں اور کوششیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ بس جیسا کہ جہادہ کے معنی میں نے بتایا تھا کہ تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نیکیوں کو اختیار کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے، انتہائی کوشش کے ساتھ ان برائیوں کو ترک کرتے ہوئے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صرف احمدیت قبول کر لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ قرب الہی کے راستوں کی تلاش بھی ہم ہمیشہ جاری رکھیں اور ہمارے پیش نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور تڑپ ہمارے عملوں سے نظر آتی ہو، ہمیشہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہمارا ہر نیک عمل دوسرے نیک عمل کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر ہم نیک نیتی سے صدقہ دینے والے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والے ہوں گے، روزے کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، لوگوں سے ہمدردی کرنے والے بھی ہوں گے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بھی ہوں گے، اپنے رشتوں کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، بیوی خاوند کے اور خاوند بیوی کے جذبات کا احترام کرنے والا بھی ہوگا، امانتوں کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کہ دھوکے سے ایک دوسرے کا مال کھانے والے۔ بس ایک نیکی کی کوشش جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نیکی پھر آگے بچے دیتی چلی جاتی۔ جو خدا تعالیٰ کی خاطر روزے میں بھوکا رہتا ہے کہ اس کی رضا حاصل کرے، اس سے کس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرض عبادات اور نمازیں وغیرہ جو ہیں ان کو ادا نہیں کرے گا، اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ جو اپنا مال خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرتا ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ دھوکے سے دوسروں کا مال کھائے،
اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ نظام وصیت میں کوئی شامل ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شامل ہے، تو ایسا شخص پھر مسلسل اس کوشش میں رہے گا، اور رہنا چاہیے کہ وہ تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام حق جو ہیں وہ فرائض اور نوافل کی صورت میں ادا کرے، اور بندوں کے تمام حقوق بھی فرائض اور نوافل کی صورت میں ادا کرے۔ بس یہ وہ اصل جہاد ہے جو جب مستقل مزاجی سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو ایک کے بعد دوسری نیکی کی طرف متوجہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں خدا تعالیٰ پھر خود اپنی طرف آنے کے لیے راستے اسے دکھاتا چلا جاتا ہے، اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی طرف جانے کی طرف اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے عبادات بھی ضروری ہیں، استغفار بھی ضروری ہے، ذکر الہی بھی ضروری ہے۔ کمزوریوں کے ڈھانپے جانے کے لیے مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ استغفار وصولی اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ ان دنوں میں اس طرف بھی خاص توجہ دیں۔ استغفار کی حقیقت و اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے۔ یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اسی لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہو ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا کی طاقت کے ساتھ ہیں کہ خدائی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ بس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے۔ بس انسان کے لیے ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے۔ فرمایا جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ بس یہ ہے استغفار کی وہ گہری حکمت جس کو پیش نظر رکھ کر ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اپنی طاقت سے برائیوں سے بچ نہیں سکتا، اور نفس امارہ بعض دفعہ انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ امارہ کہتے ہیں جو بدی کی طرف رغبت دلانے والا ہو،
سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کرنے والا ہو۔ اور نفس کے اندر یہ شیطان اٹھتا رہتا ہے ہر وقت انسان کے۔ بس اس سرکشی سے، اس بغاوت سے اور برائی سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب بار بار خدا تعالیٰ کو انسان پکارے۔